وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اہل محلہ، بزرگ ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بہت نعمتیں ہیں جو اس ذات نے ہم پر کی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا جائے، اللہ کی نعمت لا تعد ولا تحصى ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ اللہ نے سر کے اوپر ایک آسمان جیسی چھت دی ہوئی ہے، چلنے کے لیے زمین دی ہوئی ہے، سانس ہم صبح شام لے رہے، کسی قسم کی آکسیجن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے جس سے دنیا کی رعنائی، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ ان آنکھوں سے والدین کو دیکھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، زوجہ محترمہ کو دیکھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کو دیکھتے ہیں، شاگردوں کو دیکھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ نے کان دیے، اس سے اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ایک سرور ملتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت دی ہے۔ غرض مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ صرف ایک انسان کی نعمتیں میں گنوانے لگ جاؤں تو شاید پورا دن نکل جائے۔ اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، پھر اس کو سنبھالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا، جیسے گھوڑا ہے بے لگام، گدھا ہے بے لگام، جہاں چلے چل جائے، نہیں۔ انسان کو اگر یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے چند احکام دیے ہیں۔ ان کانوں سے غیر شرعی بات نہیں سنے گا، اس آنکھوں سے غیر شرعی چیز کو نہیں دیکھے گا، اس دماغ سے غیر شرعی معاملات کو نہیں سوچے گا، اس زبان سے غیر شرعی بات کو نہیں بولے گا، ان ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرے گا، ان پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ کی طرف نہیں جائے گا۔ غرض احکام دیے ان نعمتوں کو سنبھالنے۔ اگر ہم ان احکام پر عمل کریں گے تو ان نعمتوں کا حق ادا کریں گے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر اللہ کے دیے ہوئے ان احکام کی ہم پابندی نہیں کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کے متعلق قیامت میں پوچھے گا۔ الحمدللہ، اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ زبان ہے۔ زبان، اسی زبان نے اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، آپ کی دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے آپ اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی۔ آج کاروبار کے مسئلے دیکھو تو زبان کے ذریعے سے ہے، آج میاں بیوی کے مسئلے دیکھو تو زبان کے ذریعے سے ہے، آج طلاقوں کی وجہ دیکھو تو یہ زبان ہے، آج ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو یہ زبان ہے، آج اولاد کی بدماشی دیکھو تو یہ زبان ہے۔ غرض اپنی زندگی میں جتنے فتنے و فساد آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو اس کا تجزیہ اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ فساد کی ابتدا اس زبان سے ہوئی ہے۔ اس فساد نے زبان سے ابتدا کی، اور قتل و غارت گری، ظلم و ستم، گھروں کی بربادی، زندگی کی بربادی پر اس کا انجام اور اس کا اختتام ہوا۔ یہ زبان اللہ نے دی تھی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی تھی اللہ کے احکام کو بیان کرنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی تھی سچ بولنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی تھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج اس زبان کو ہم کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام جھوٹ، صبح سے لے کر شام تک گالم گلوچ، صبح سے لے کر شام تک فضول گوئی، بےہودہ گوئی۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک عالم کا میں نے ایک نقطہ سنا، عجیب و غریب نقطہ اس نے بیان کیا۔ اس سے کہا یہ زبان اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ زبان اللہ کو پاک پسند ہے۔ کہا اس ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے
اس وقت اس بچے کی خوراک ماں کے رحم کا جو خون ہوتا ہے، جو نجس اور ناپاک اور گندا ہے، وہ اس کی خوراک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس خوراک کا ذریعہ کیا بنایا ہوا ہے کہ وہ خون جو گندگی اور غلاظت کا ہے وہ اس ناف کے ذریعے سے اس کو دیتا ہے، اس ناف کے ذریعے سے چلتا ہے، اس ناف کے ذریعے سے جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس ناف کے ذریعے سے جاتا ہے، وہ خون اس زبان کے ذریعے سے نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ جب اس نے پیدا ہونا ہے تو اس زبان سے اس نے اللہ کا نام لینا ہے، اس زبان سے اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس زبان سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنی ہے۔ اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس زبان سے اس کا ذکر ہو، جس زبان سے اس کے محبوب کا ذکر ہو، جس زبان سے اس کا نام لیا جائے، جس زبان سے اس کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس زبان کے اندر رحم کی غلاظت، خون کی ناپاکی، خون کی غلاظت جائے۔ ہائے افسوس، اس اللہ نے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی زبان کی اتنی حفاظت کی کہ اس بچے نے باہر نکل کر اس زبان سے میرا ذکر کرنا ہے، اس زبان سے دین کی بات کرنی ہے۔ ہائے افسوس سے بچہ باہر آئے، بجائے اس کی زبان سے پہلا کلمہ نکلنے کے، بجائے اس زبان سے اللہ کا نام نکلنے کے، بجائے اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نکلنے کے، بجائے اس زبان سے قرآن کی تلاوت ہونے کے، بجائے اس زبان سے ابو بکر صدیق کے صداقت کے نعرے لگنے کے، بجائے اس زبان سے عمر فاروق کی عدالت کے چرچے لگنے کے، بجائے اس زبان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کے تذکرے کرنے کے، بجائے اس زبان سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کے تذکرے کرنے سے، بجائے اس زبان سے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کے نکات بیان کرنے کے، بجائے اس زبان سے اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ کی عفت کے کارنامے بیان کرنے کے، بجائے اس زبان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور عدالت کے تذکرے ہونے سے، ہائے افسوس اس زبان سے گالی نکلتی ہے۔ ماں بھی خوش ہوتا ہے اور باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا گالی دے رہا ہے۔ اس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتا ہے۔ اس زبان سے بد کرداری کے، بد زبانی کے کلمات نکلتے، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرے بیٹے نے بولنا سکھا لیا۔ ہائے افسوس ہے تجھ پر کہ اس زبان کو اللہ نے اس ماں کے پیٹ میں کتنا پاک اور پوتر رکھا۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو امبر، ہنوز نام تو کفتن کمال وے ادبی اس۔ ہے اس زبان کو اگر ہزار دفعہ مشک و امبر سے بھی دھو لیتا، لیکن اے اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے، اے رسول اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے اب بھی بے ادبی ہوتی، چاہے جائے کہ اس زبان کو ہم نے گالم گلوچ، جھوٹ سے گندہ اور غلاظت سے بھرا کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم نے غیروں کی پینٹ کو تو لے لیا ہے، غیروں کی شرٹ کو تو لے لیا ہے، غیروں کے انگریزی کٹ بال تو لے لیے، غیروں کے برگر تو لے لیے کھانے کے لیے، غیروں کے ٹیبل اور کرسی تو لے لیا، لیکن غیروں نے ہماری جو سچائی کی صفت کو لیا، ہماری جو ایمانداری کی صفت کو لیا، اے افسوس اس صفت کو نہ لے سکے۔ آج ہم غیروں کے طریقے پر چلنے والے، اس زبان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس زبان سے جب بھی بولنا ہے حق اور سچ بولنا ہے، لیکن آج ہم غیروں کے طریقے میں جھوٹ تو ایک طرف، آج جھوٹ کو ایک فیشن اور تہوار کے طور پر منایا جانے لگا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آگے اپریل آ رہا ہے، 1 اپریل، اس اپریل کے اندر پہلی تاریخ کو اپریل فول کے نام سے ایک ایونٹ منایا جاتا ہے، ایک پروگرام منایا جاتا ہے۔ وہ اپریل فول کیا ہے؟ کسی کو فون کر کے جھوٹ بولنا ہے، آپ کا بھائی مر گیا، آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی کے ساتھ کوئی مذاق کر دینا ہے، کسی کے سامنے کوئی جھوٹ بولنا ہے، وہ اگر اس جھوٹ پر یقین کر لے، اپریل فول اپریل فول اپریل۔ ہائے افسوس، یہ رسم نہ صرف کافر، یہ رسم کئی خرافات پر مشتمل۔ سب سے پہلی خرافات تو یہ کہ رسم غیر مسلموں کی ہے۔ میں تمہیں اس کی تاریخ بتاؤں تو دل پر چھریاں چلے گی۔
اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ یہ کہ ہسپانیہ اسپین پر جب مسلمانوں نے 800 سال روب اور دبدبے کے ساتھ حکومت کی، عدل اور انصاف کو عام کیا، غرناطہ کے محلات جیسے آج وائٹ ہاؤس کی مثالیں دی جاتی ہے، جیسے آج ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کا دیدار کر کے آ جائے، غرناطہ کے محلات کو دیکھنے کی خواہش ایسا ہر شخص رکھتا تھا۔ جنہوں نے غرناطہ کے محلات کو آباد کیا، 800 سال اسلام کے چرچے اس اسپین پہ رہے، لیکن افسوس مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، مسلمانوں کی ہڈ حرامی کی وجہ سے، مسلمانوں کی عیش پرستی کی وجہ سے، مسلمانوں کے موت سے خوف کی وجہ سے، مسلمانوں کے جنت کے بدلے میں دنیا کو خرید لینے کے انجام کی وجہ سے جب وہ ہسپانیہ عیسائیوں کے پاس گیا، اے افسوس جارج فرنانڈو نے عبداللہ آخری بادشاہ عبداللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ تو یہ ملک چھوڑ کر چلا جا، ہم اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو کچھ نہ کہیں گے۔ وہ عبداللہ جب اپنا مال و متاع لے کر غرناطہ کی پہاڑیوں پر چڑھا تو آخر دفعہ غرناطہ کے شاہی محلات کو دیکھ کر رونے لگا۔ اس کی غیرت مند ماں نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا کہ بیٹا، جس سرحد کی، جن محلات کی، جس ملک کی تو مرد بن کر حفاظت نہ کر سکا، اب عورت بن کر اس پر آنسو مت بہا۔ جب عبداللہ ملک چھوڑ کے چلا گیا تو جارج فرنینڈو اس عیسائی بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ خلافی کی، اور یہ اعلان کر دیا کہ اس ملک کے اندر کسی مسلمان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ عیسائی مذہب قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کرسچینٹی قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا بھاری جرمانہ لگا دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے حکومت کے خوف سے، ظالموں اور جابروں کے خوف سے اپنے بچوں کو بپتسمہ دینا بھی شروع کر دیا۔ بظاہر چرچ بھی جاتے تھے، بظاہر اوپر سے عیسائی مذہب قبول کر لیا، بہت سے تو مرتد ہو گئے معاذ اللہ، لیکن جو ایمان والے تھے وہ حکومت کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے اوپر سے تو غیر مسلم اپنے آپ کو شو کرتے تھے، اوپر سے تو عیسائی مذہب شو کرتے تھے، لیکن اندرون خانہ مسلمان تھے۔ ایک دفعہ فرنانڈو کو یہ مشورہ دیا گیا، حضرت جی ہمیں ابھی بھی شک ہے، یہ مسلمان جو ان میں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، یہ اپنی جان دے سکتے ہیں، یہ اپنا گلا کٹوا سکتے ہیں، یہ آریوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں، یہ ٹینکوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں، یہ بموں کے سامنے اپنے سینے حاضر کر سکتے ہیں، یہ جسم کو چھنی چھنی کر سکتے ہیں، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، قرآن کو تیرے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اندرون خانہ مسلمان اب بھی مسلمان ہیں، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے ہمارا مذہب اختیار کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ پھر کیا کیا جائے، تو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ عام اعلان کر دے کہ ہم نے مسلمانوں کو معاف کر دیا ہے، جس کا مذہب مسلمان ہے وہ اپنا مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارے ملک سے باہر نکل جائے، جہاں جانا چاہتے ہیں ہم اس سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، اس سے کچھ نہیں چھیڑیں گے، لیکن ہمارے ملک کے اندر وہ نہیں رہ سکتا، ملک کی سرحدوں سے باہر چلا جائے، اس کے نکلنے کا بندوبست بھی ہم کریں گے۔ عام معافی کا اعلان ہے، جو مسلمان اوپر سے غیر مسلم بنے ہوئے تھے ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک سرور آ گیا، ایک خوشی آ گئی کہ اب ہم اس ملک سے نکل کر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر لیں گے۔ چنانچہ اسپین کی حکومت نے بندرگاہ کے اوپر ایک بڑی کشتی کا بندوبست کیا، کئی کشتیوں کا بندوبست کیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کشتیوں میں سوار ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہو یہ کشتیاں تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ 1 اپریل کا دن تھا جب مسلمان ان کشتیوں میں سوار ہوئے، وہ کشتیاں سمندر کے بیچ میں پہنچی۔ پہلے سے یہ طے تھا، پہلے سے یہ پلان تھا، جب یہ مسلمان اپنے بیوی بچوں، اپنے مال متاع سمیت سمندر کے بیچ میں پہنچیں گے، انہیں سمندر میں غرق
ہلاک کر دیا جائے, انہیں سمندر میں ڈبو دیا جائے. جب وہ مظلوم, وہ مقہور, وہ عاجز, وہ اسلحے سے بے لیس مسلمان جب سمندر کے بیچ میں پہنچے, وہ کشتی, وہ جہاز سمندر کے بیچ میں پہنچا, ان ظالموں نے, ان جابروں نے جو ہر دور سے کفار کا وتیرہ رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم کرنا, مسلمانوں پر جبر کرنا, پورے عالم میں دہشت گردی کی ہوا کو عام کرنا, پورے عالم کے مظلوموں کو چین سے نہ رہنے دینا, انہوں نے اپنی بدخصلت, اپنی بدفطرت پر عمل کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو سمندر کے بیچ میں ڈبو دیا. اور یہاں 1 اپریل کے دن جارج فرنانڈو اپنے محل کے اندر اپنے جرنیلوں اور اپنے مشیروں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا. اپریل فول, اپریل فول. ہم نے مسلمانوں کو آج کے دن بیوقوف بنا دیا, ہم نے آج کے دن مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا اور انہیں مار ڈالا. یہ اپریل فول مسلمان, اس اپریل فول کی رسم کو مسلمان کے خون پر قائم کیا گیا. اس جھوٹ کے محل کی بنیادوں کے اندر مسلمانوں کا خون ہے, مظلوم بچوں کا خون ہے, بیواؤں کی آہیں ہے, بیواؤں کی سسکیاں ہے. ہائے افسوس, اگر اس دن جھوٹ نہ بھی ہوتا تب بھی یہ دن اتنے بڑے ظلم اور ستم کی یاد ہمیں دلاتا ہے. بجائے اس دن پر ہم لعنت بھیجنے کے, بجائے اس دن پر ان کے ظلم و ستم کے نعرے لگانے کے, ہم ان کے ساتھ مل کر اس دن کو مناتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے, قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. آج جو اپریل فول مناتے, فیصلہ کر لے کل قیامت کے دن آقا مدنی کے دامن کے ساتھ چمٹیں گے یا جارج فرنانڈو کی گود میں جا کر بیٹھیں گے. یہ فیصلہ ان غیر مسلموں کی تہواروں کی نوست کیا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو انہوں نے اپنے مواعظ کے اندر نقل کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک پیر کے ساتھ, یہ ہندوستان میں ہولی دیوالی ہوتی ہے, اس میں رنگ پھینکتے ہیں, تو ہولی دیوالی کے دن اپنے مردوں کے ساتھ سڑک پر جا رہے تھے. ہر طرف سڑک رنگ آلود تھا, ہر طرف سڑک پر مختلف قسم کے رنگ پڑے ہوئے تھے. دیکھا ایک گدھا وہاں کھڑا ہوا تھا, اس گدھے پر کسی قسم کا رنگ نہیں تھا. تو اس پیر نے کہا کہ پورے سڑک پر رنگ ہے, ساری دیواروں پر رنگ ہے, سب دیواروں پر رنگ ہوا ہے, یہ گدھا ایسی بے رنگ کھڑا ہے, تھوڑا سا رنگ اس گدھے پر بھی ڈال دو. تو تھوڑا سا رنگ اس گدھے پر بھی ڈال دیا گیا. جب وہ پیر مرا, بعد میں مردوں نے خواب میں دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا اللہ نے میرے سارے گناہ تو معاف کر دیے, لیکن ہولی کے دن اس گدھے پر جو میں نے رنگ پھینکا اس کی نحوست یہ تھی, اللہ نے اس سے مجھے پکڑ لیا, اللہ نے میری گرفت کر لی کہ تو نے غیر مسلموں کا تہوار کیوں منایا. اور آج ہم اس تہوار کو فخر سے منا رہے ہیں. اپریل فول, اپریل فول. جھوٹ ویسی حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق بر, سچائی یہ نیکی ہے, وان البر, ان الصدق یہدی الی البر, سچائی نیکی کی طرف لے کر جائے گی, وان البر یہدی الی الجنہ, اور یہ نیکی یہ تجھے جنت کی طرف لے کر جائے گی. وان الرجل لا يصدق حتى يكتب صادقا, ایک آدمی ساری زندگی سچ بولتا رہتا ہے, سچ کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی اپنے باس کے ڈر سے, کبھی اپنے استاذ کے ڈر سے, کبھی اپنے بڑے کے ڈر سے, کبھی اپنے حکمران کے ڈر سے, کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں بھی وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور یہ گناہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. وَإِنَّ الرَّجُلَ, یہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, ہر معاملے میں جھوٹ. آج بھائی چھٹی کیوں کی تھی, پیٹ میں درد ہو گیا. آج کام پہ کیوں نہیں آئے تھے, محلے میں فوتگی ہوگی. آج یہ کام کیوں کیا, یوں ہو گیا. آج یہ کام کیا یوں کیا. حضرت جی آپ نے ہمیں چائے درست نہیں دیے, جھوٹ بول دیا. حضرت جی آپ نے ہمیں موبائل ٹھیک نہیں دیا, جھوٹ بول دیا. حضرت جی آپ نے ہمیں کھانے پینے کی چیز ٹھیک نہیں دی, جھوٹ بول دیا. یہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے اس کا نام جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی یہ تجھے نجات دینے والی ہے اور جھوٹ تیری پکڑ کرنے والی ہے. جھوٹ تجھے رسوا کرے گی, ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ آگے بولنے پڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت ہے,
اور ایک آدمی کے دل میں سچائی اور جھوٹ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اگر اس کے دل میں سچائی ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا, اگر اس کے دل میں جھوٹ ہے سچائی نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. لوگوں, آج جنت حاصل کرنے کے لیے کئی کام ہم کرتے ہیں. مولویوں سے دعائیں کرواتے ہیں, پیروں کی خانقاہوں میں جاتے ہیں, مساجد جاتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے. یہ سارے کام کرنے چاہیے, اچھے کام ہیں. مولوی صاحب سے دعائیں کرواتے ہیں, قرآن خوانیاں کرواتے ہیں, صدقے کرتے ہیں, ایصال ثواب کرواتے ہیں, مدارس بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ پیش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ لوگوں یہ سارے کام کرو, یہ کام بھی جنت میں لے کر جانے والے ہیں, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دوں تو میں صادق مصدوق, میں اللہ کا سچا نبی. دنیا میں کوئی کہے کہ سورج آج مغرب سے نکلا ہے, اس پر یقین کیا جا سکتا ہے. کوئی شخص آ کر اس وقت یہ کہ مولوی صاحب یہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, اس پر یقین کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو گئی ہے, اللہ کی قسم یہ دن رات ہو سکتا ہے, رات دن ہو سکتا ہے, سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے فرمایا او لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں یا رسول اللہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ایک یہ جو تمہارے منہ کے درمیان ہے, تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے, یہ زبان, اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اس زبان سے کبھی گناہ کی بات نہیں کرنا, اس زبان سے کبھی فحش کلامی نہیں کرنا, اس زبان سے کبھی غیر شرعی کلمہ نہیں نکالنا. اور دوسرا جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے, اس شرمگاہ کو کبھی بد کرداری میں استعمال نہیں کرنا, اس شرمگاہ کو کبھی بدفعلی میں استعمال نہیں کرنا, اس شرمگاہ کو کبھی زنا میں استعمال نہیں کرنا. تم ان دو کی پاک دامنی کی ضمانت مجھے دے دو. جب بھی زبان سے بولو گے سچ بولو گے, جب بھی زبان سے بات کرو گے اللہ کی دین کی بات کرو گے, جب بھی زبان سے بات کرو گے لوگوں کے فائدے کی بات کرو گے, اور جب بھی شرمگاہ کو استعمال کرو گے اللہ نے جہاں پاک بیویوں میں پاک بیویوں کے لیے اس کو جائز قرار دیا وہاں استعمال کرو گے. تم ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, میں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت تجھے دے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مجھے یاد آ گئی, ترمذی کی روایت ہے. آپ سے پوچھا آیکون المؤمن بجلا, یا رسول اللہ کیا کوئی مومن کوئی مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم. قیل آیکون المؤمن بخیلا, فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. فرمایا کہ کوئی مسلمان کوئی مومن کنجوس ہو سکتا ہے, کنجوسی کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. فقیل له آیکون المؤمن کذابا, قال لا. یا رسول اللہ کوئی مسلمان کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج یہ جس جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے, جس جھوٹ کو گناہ قرار دیا گیا ہے, جس جھوٹ کو گناہوں کی جڑوں میں سے جڑ قرار دیا گیا ہے, آج اپریل فول کے نام پر نہ صرف اس جھوٹ کو بولا جاتا ہے بلکہ اس جھوٹ کو ایک خوشنما کا ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے جی, ہم تو دل لگی کر رہے. مجھے ایک اب یہ جھوٹ کو بھی ایک عجیب عجیب نام دے دیے گئے. فرمایا نا کہ قیامت قرب قیامت میں شراب کو حلال کیا جائے گا, زنا کو اور ناچ گانے کو حلال کیا جائے گا, جھوٹ کو حلال کرنے کی. مجھے ایک مولوی صاحب نے ایک بندہ آیا, اس میں ایک ہمارے یہی کراچی کے مفتی صاحب ہے, معزز آدمی, ہم ان کی عزت کرتے, ایک کراچی کے مفتی صاحب کی ویڈیو دکھائی. اس میں مفتی صاحب کے پاس دو تین آدمی دو تین لڑکے کھڑے ہوئے, مفتی صاحب ان کی تعریفیں کر رہی تھی, بھائی یہ بڑا جو ہے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں, اس میں لوگوں کو ہنساتے اور بڑے جو ہے یہ پرینک کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں. اب یہ پرینک کیا بلا ہے بھئی, یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ دکھایا گیا کہ بھئی وہ راستے چلتے ہوئے جو ہے کسی شخص کو پکڑ لیتے, اس کے ساتھ جھوٹ بولتے, اس کے ساتھ مذاق کرتے, اس کی بے عزتی کرتے ہیں, اس کو تنگ کرتے. جب وہ تنگ آ کر ان کو پکڑتا ہے غصہ کرتے, او جی سامنے ویڈیو لگی ہو, ہم تو مذاق کر رہے ہیں.
اب بجائے مفتی صاحب ان کو شرم اور حیا دلانے کے کہ یہ ایذائے مسلم ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے، شرم کرو تم، ایک مسلمان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، ایک مسلمان کو بے عزت کر رہے ہو، ایک المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، زبان، عمل، کردار ہر اعتبار سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اس کو، اس جھوٹ کو، اس ایذائے مسلم کو، اس حرام کاری کو تو نے انٹرٹین کا نام دے کر اور پرینک کا نام دے کر پتنی کیا کیا نام دے کر شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تعریفیں کر رہے۔ تو جب مولوی کے لیے حلال ہے تو عوام کے لیے ویسی حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن العبد کلا، مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یترک الکذب المزاح، جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ مسند امام احمد کی حنبل کی حدیث ہے جب تک مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ صَادِقًا، اگر چاہے فی نفسی سچا ہو لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو وہ اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو کسی کے سامنے کوئی بات کرے، کسی کے سامنے کوئی جھوٹ بولے، لِتُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، تاکہ اس کی بات پر ساتھی ہنسے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مذاق اڑانا، مذاق کرتے تو اس پہ ہنسے، وَهُوَ يَكْذِبُ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ یہ تباہی اور بربادی کے سرٹیفکیٹ کمشنر تقسیم نہیں کر رہا، حکومت تقسیم نہیں کر رہی، وزیر اعلیٰ تقسیم نہیں کر رہا، یہ تباہی اور بربادی کے سرٹیفکیٹ وہ شخص تقسیم کر رہا ہے جو کائنات کا سردار ہے، جو اللہ کا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا بھی، اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی اپریل فول اور یہ کسی کو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا کوئی مذاق اڑا دیا، کسی پر کوئی لطیفہ فٹ کر دیا، کبھی کسی قوم کے اوپر کوئی لطیفہ فٹ کر دیا، کبھی کسی قبیلے کے طور کوئی، اور اب یہ کاروبار بن گیا۔ مجھے اس ساتھی نے مطلب باقاعدہ، اور بھائی اس کو کاروبار بنا کر اس پر پیسے لینا بھی حرام ہے۔ ایک حرام کام کر کے بدلے میں آپ پیسے لے رہے ہو، کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب یہ جیسے ہمارے امام صاحب تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یہ جو آج کل آپ کے سٹار ہیں، فنکار ہیں، ان کو مراسی اور بھاڑ بولا جاتا تھا۔ کئی گاؤں دیہات میں فنکشن ہوتا تھا، کہتے تھے مراسیوں نے آنا ہے، اور بھاڑ آورسی، بھاڑ آگے میرے بھی، آج فنکار ہو گئے، آج اداکار، آج سٹار ہو گئے، ستارے کا کہتے ہیں۔ تو بجائے یہ حرام کام کر کے، ہم ان کی تردید کر کے، ہم ان کی مذمت کر کے، یہ بدبخت مفتیوں کے پاس آ کر مفتیوں کو بھی گمراہ کر دے، خود تو ویسی بدبخت ہے، تو مذاق میں بھی کسی کی دل لگی کے لیے بھی کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اپریل فول کا جو دن آ رہا ہے، یہ اپریل فول، اس کو منانا اس واسطے حرام ہے کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، میں نے بتایا، اور غیر مسلموں کی مشابہت حرام ہے۔ یہ اپریل فول منانا اس لیے حرام ہے کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بالاتفاق حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اپریل فول منانا اس لیے حرام ہے کہ اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ غرض کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، ایک مومن ہو کر، ایک مسلمان ہو کر آپ سچائی کا ساتھ دے، سچائی کو عام کرے، سچ بولے، گناہوں کے ان تہواروں سے، گناہوں کے ان رسموں سے مکمل بائٹ کاٹ کرے، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائے، جو لوگ جن کا تعلق مساجد کے ساتھ نہیں ہے ان کو بتلائے کہ یہ جھوٹ ہے، مسلمانوں کے خون پر اس رسم کی، اس تہوار کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فنکشن کا، یا ہم ان ایونٹس کا، یا ہم ان دنوں کا بائٹ کاٹ کریں۔ اللہ نے آپ کو 2 عید کے دن دیے ہوئے ہیں اور ایک جمعے کا دن خوشی کا دیا ہوا ہے، اس میں جو شرعی خوشی ہے آپ وہ منائیں۔ اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کے کسی فادر ڈے، کسی مدر ڈے، کسی ٹیچر ڈے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ہر لمحہ فادر ڈے ہے، ہمارا ہر لمحہ مدر ڈے ہے، ہمارا ہر لمحہ ٹیچر ڈے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔